تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صبح کے خوبصورت لمحے اور حضور کی قربت اور سفر کی گھڑیاں اور چل بھی رہا تھا میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، تو موقع غنیمت جانا تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی قربت میسر آئی ہے تو اس موقع سے میں فائدہ حاصل کرتے ہوئے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے بتا دیجئے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سوال پر ان کی تحسین فرمائی، فرمایا تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، اس کا جو جواب ہے کہ جنت نصیب ہو اور مجھے جہنم سے نجات ملے تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جس پر اللہ آسان کر دے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یعنی جنت آسانی سے نہیں ملتی، جہنم سے بچنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، بہت سارے گناہوں سے بچنا پڑتا ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے اور برائی سے اس کو بچا لیتا ہے۔ اگر تو چاہے کہ جنت میں جائے اور جہنم سے نجات ملے تو تمہیں اللہ پر ایمان بھی لانا پڑے گا، اور ایسا ایمان جس میں شرک کی آمیزش تک نہ ہو، اسی کی عبادت تیری زندگی کا مقصود ہو، اور نماز بھی ادا کرنا ہوگی، زکوٰۃ بھی دینا ہوگی، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، اور تجھے حج بھی کرنا پڑے گا۔ جنت میں داخلے کے لیے یہ شرائط ہیں کہ تم یہ کام کرو گے۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں بھلائی کے دروازے ہی نہ بتا دوں۔ ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ڈھال نہیں دیکھی ہوئی تو آج کے زمانے کے اندر تو سب لوگوں نے جو ہے وہ ڈھال دیکھ لی ہے، چونکہ اس وقت ترکی نے اس طرح سے اپنے کلچر کو اور اپنی تہذیب کو جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے کہ اب 800-700 سالہ پرانی چیزیں بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں، ورنہ ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے تو لوگ ان باتوں کو سمجھا نہیں کرتے تھے، چونکہ اس کا کوئی نمونہ اور شکل موجود نہیں تھی۔ جب دشمن تیر پھینکے تو تیر سے بچنے کے لیے وہ لوہے کا پتلا جو آگے کر دیا جاتا ہے، جو تیر کو اپنے اوپر روک لیتا ہے، اس کو عربی میں جنہ اور اردو میں ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، تو گویا جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ روزہ کام دے گا۔ وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیَّةَ، یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، جس طرح کہ آگ کو پانی بجھا ڈالتا ہے، تو اس طرح جب صدقہ دیا جاتا ہے تو جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایسے مٹتے ہیں کہ لگتا ہے یہاں گناہ تھے ہی نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا رات کے پیٹ میں نماز ادا کرنا، یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، خوف اور طمع میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ رات کو جاگتے ہیں، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، حتی بلغ یعملون، یہ آیت پڑھتے ہوئے آخر تک حضور نے تلاوت فرمائی۔ تو فرمایا جس طرح صدقہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح پچھلے پہر کی نماز، تہجد کے سجدے بھی اللہ جل شانہ کے غصے کو ختم کر دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کو مٹا ڈالتے ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام امور کی جڑ نہ بتا دوں کیا ہے، جتنے بھی معاملے ہیں اس کی جڑ ہی نہ بتا دوں۔ میں نے جھولی پھیلا کے کہا حضور کیوں نہیں، خیرات ڈالی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا راس الامر الاسلام ہو، سارے امور کی جڑ اور بنیاد، سر اسلام ہے۔ اگر اسلام ہے تو عمل قابل قبول ہے، اور اگر اسلام ہی نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی نیک عمل کرتے رہیں، جتنا مرضی پانی ڈالیں، جتنی مرضی کھاد ڈالیں، تو اگر جڑ ہی نیچے سے کٹی ہوئی ہے تو درخت ہو پائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو کہا جڑ اسلام ہے، اس لیے عقیدے کی صحت عمل کی قبولیت کی ضمانت ہے، تو تمام امور کی جڑ اور بنیاد اور سرا اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے۔ اور صحابہ نماز کے جس طرح پابند رخوگر تھے، تو وہ تاریخ کی روایات آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ایک صحابی بھی بے نماز نہیں ملے گا۔ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الجہاد، اور کوہان کی بلندی، چوٹی اسلام کی، وہ جہاد ہے۔ جہاد سے اسلام کو سربلند کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کا چھٹا رکن ہے جہاد، اور ہمیں
جہاد کی ترغیب بھی دی گئی اور قیامت تک یہ جہاد جاری بھی رہے گا اور کبھی بھی ختم ہونے کا نہیں ہے۔ ہاں اس کے اصول و ضوابط ہمیں دیے گئے، جہاد کے نام سے فساد فی الارض نہ کیا جائے، لیکن جہاد کا انکار اسلام کا انکار ہے۔ یہ اسلام کی چوٹی ہے، ذروۃ و سنام کہا گیا، یہ کوہان کی بلندی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ میں تمہیں سارے معاملات کی جڑ ہی نہ بتا دوں، خلاصہ ہی نہ بیان کر دوں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ فاخذ بلسانہ، حضور نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا، فقال، اور فرمایا، کف علیک ھذا، کہا اس کو روک لے، اس کو کنٹرول کر۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم باتیں کرتے ہیں اس سے بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی عمل پر تو پکڑ ہوگی، لیکن جو ہم زبان سے بات نکال دیتے ہیں تو کیا اس بات پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ منہوں کے بل یا ٹھوڑیوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ ان کے بولے ہوئے بولوں کی وجہ سے ہوگا، ان کی زبان کی کمائی کی وجہ سے ہوگا۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو تو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ تو گویا زبان کی حفاظت سے لے کر کے اللہ کے حضور سجدے تک اور اللہ کی عبادت تک، یہ ہے وہ نصاب جو جنت میں جانے کا ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 گانا باجماعت نماز کی توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق حج کی نصیب کرے، اللہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیقات سے مالا مال کرے، اللہ اپنی راہ میں جد و جہد اور جہاد کی توفیق سے مالا مال کرے، اور اللہ ہمیں ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق دے تاکہ ہم خیر کی راہوں کے مسافر رہیں۔ علم کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے، خشیت الہی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور اگر علم حاصل کرنے کے باوجود بھی خشیت الہی پیدا نہیں ہوئی تو وہ علم نافع نہیں ہے۔ وہ علم معلومات کا ذخیرہ تو ہے، لیکن العلم نور فی قلب المومن، جو فرمایا گیا علم مومن کے سینے کا اجالا ہے، اس کے قلب کا نور ہے، اس کے باطن کی روشنی ہے۔ تو یہ وہ علم نہیں ہے جو اس کے من کا چراغاں ہو، جو اس کے اندر کی روشنی کا سبب ہو۔ تو وہ علم ہی نہیں ہے جو اللہ سے جوڑتا نہیں ہے، جو اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ نہیں دیتا ہے۔ تو کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے 4 مراتب بیان فرمائے۔ الناس کلہم موتا الا العلماء، تمام لوگ مردہ ہیں لیکن علماء زندہ ہیں۔ زندگی علم کے دم سے ہے، علم ہے تو زندگی ہے، علم نہیں ہے تو زمین پہ چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، بیٹھتا اٹھتا، باتیں کرتا ہوا مردہ ہے۔ علم ہی حیات ہے، علم ہی زندگی ہے، علم ہی انسانیت کا جوہر ہے۔ جس طرح آسمان پہ آپ کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، زمین کے ستارے اہل علم ہیں، ان کے دم سے ظلمتیں چھٹتی ہیں، نور پھیلتا ہے، اور بزم عالم کہکشاؤں کی طرح سجی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ علم کے چراغ بجھ جائیں تو دنیا کے اوپر اندھیرا چھا جائے۔ تو زندگی کا سارا جمال علم کی وجہ سے، زندگی علم ہے، جمال علم ہے، دنیا کا نور علم ہے۔ سارا چراغاں، ساری کہکشائیں، سارے اجالے، ساری روشنیاں، ساری کنادیل علم اور علماء کی وجہ سے ہی ہے۔ تو فرمایا الناس کلہم موتا، لوگ مردہ ہیں، الا العلماء، علماء زندہ ہیں۔ اب علماء تو خوش ہو گئے کہ ہم زندہ ہیں، طلباء بھی خوش ہو گئے کہ ہم زندگی اور نور حاصل کر رہے ہیں، لیکن امام غزالی نے دوسری بات کی، والعلماء کلہم نیام الا العاملین، علماء سوئے ہوئے ہیں، جاگتے وہ ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے۔ جو نیند ہے، النوم اخت الموت، یہ موت کی بہن ہے۔ علماء ہیں تو زندہ، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو وہ آغوش نیند میں ہیں، زندگی سے فائدہ ہی حاصل نہیں کر رہے۔ زندگی سے فائدہ تو زندگی کی لذات سے متمتع ہونا ہے،
آنکھوں سے نظارے دیکھنے ہیں، کانوں سے نغمے سننے ہیں، زبان سے ذائقے چکھنے ہیں، دوستوں سے باہم ملاقاتیں کرنی ہیں. تو جب بندہ زندہ ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا، اور اگر زندہ ہے لیکن سویا ہوا ہے، بے ہوش ہے، کومے میں پڑا ہوا ہے، تو پھر وہ یہ سب کچھ حاصل نہیں کر پاتا. تو یہ اخت الموت ہے. تو کہا عالم زندہ ہیں، لوگ مردہ ہیں، لیکن فرمایا علماء بھی سوئے ہوئے ہیں، جاگتے وہ ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو علم وہ نافع ہے جو عمل کے نور سے منور ہو. امام غزالی نے تیسری بات ارشاد فرمائی، والعاملون کلهم فی خسران الا المخلصین. سارے عمل کرنے والے بھی خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، لیکن خسارے سے بچے وہ ہیں جو عمل محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے. مخلص ہی محفوظ ہیں، ورنہ علم بھی پڑھا، اس پر عمل بھی کیا، لیکن عمل لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تھا، عمل کسی کو خوش کرنے کے لیے تھا، استاد کے ڈر کی وجہ سے تھا، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے تھا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی. تو پھر علم بھی پڑھا، عمل بھی کیا، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں خسارہ ہے، نقصان ہے. والمخلصون کلہم علی خطر الا الخائفین. اور سارے مخلص بھی خطرے میں ہیں. جو مخلص ہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں، وہ بھی خطرے میں ہیں، مارز خطر میں ہیں. کسی وقت بھی پائے استقلال میں لغزش آ سکتی ہے، ساری محنت برباد ہو سکتی ہے. کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زرتا. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم بد عمل ہوں، زندگی خواہشات اور آرزوؤں کے ہجوم میں بسر کر رہے ہوں، اور جنت کے ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے. حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. جنت مشکلوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے، اور جہنم شہوتوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے. جنت اتنی بھی آسان نہیں ہے. تو کہا کہ والمخلصون کلہم علی خطر، ہر مخلص بھی خطرے میں ہے، لیکن الا الخائفین، جن کے سینے میں خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے، وہ خطرے سے بچ گئے. اللہ ہمیں اپنے خوف کی دولت سے مالا مال کرے. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اور خطبہ جمعہ بھی سننے کا موقع مجھے مل جاتا تھا. فرماتے تھے حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے، حضور کی نمازیں بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی. یہ ہے لوگوں کے ساتھ حضور کی نماز کا معاملہ. لیکن جب تنہا قیام کرتے ہیں تو اتنا لمبا قیام ہوتا ہے حتیٰ تتورم قدماہ، حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے ہیں، اور میرا رب رب ہو کے کہتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کرنا. اتنا لمبا قیام کرتے ہو. تو آپ کا انفرادی عمل آپ کی طاقت کے مطابق ہوگا، لیکن جب آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے تو آپ پھر اس حساب سے چلیں گے. تو اس وقت آپ اپنی رفتار، اپنی طاقت نہیں دیکھیں. مشکل نہ کھڑی کی جائے. میں چل سکتا ہوں، 1 گھنٹے کا قیام کر سکتا ہوں، تو میں اپنے حساب سے سوچوں، اور جو میرے پیچھے کھڑے ہیں ان کا نہ سوچوں، تو میں اس اہل نہیں ہوں کہ میں امامت المصلی پہ کھڑا ہوں. اس لیے کہ مجھے اپنے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا خیال اور لحاظ نہیں. ہمارے دین نے ہمیں آسانیاں دی ہیں. بیمار پر جمعہ فرض نہیں کیا گیا. بیمار جماعت میں نہیں آ سکتا تو گھر پڑھ سکتا ہے. مسافر پہ جمعہ فرض نہیں کیا گیا، ظہر پڑھ لے گا، پڑھنا چاہے تو اچھی بات ہے. مسافر پر نماز عادی کر دی گئی، نماز قصر ہے اس کے لیے. روزے میں اسے چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ روزہ ترک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. وہ اپنے سفر کا حساب لگائے، اس کی صحبت کتنی ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں شریعت اسلامیہ میں جس پر ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، ہمیں سہولت دی گئی. ہماری وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، ہمیں ان پہ پکڑ نہیں کی گئی.
ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان ومستکرہوا، اللہ نے اس امت پر 3 چیزیں معاف کر، غلطی لگ جائے، بھول جائیں، یا جس پہ آپ مجبور کر دیے جائیں، تو وہاں شریعت پکڑ نہیں گئے، گرفت نہیں کرتی۔ تو آسان دین دیا گیا ہے جس دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہ ہو، اور اگر کوئی اپنے طور پہ اس کو مشکل بنانا چاہتا ہے اور اپنے سخت مزاج کی وجہ سے اس میں کوئی چیز لانا چاہتا ہے، عبادات میں، اعتقادات میں، رویوں میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں، تو شریعت اسلامیہ نے اس کی نفی کی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادات میں بہت سارا غلو کر جاتے ہیں، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ یہاں غلو یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ رہبانیت تک پہنچ جاتے، تو اس سے روک دیا گیا، اس سے منع کر دیا گیا۔ تو نہ کمی کی جائے اور نہ ہی زیادتی کی جائے، تفریط سے بھی روکا گیا ہے اور غلو سے بھی منع کیا گیا ہے۔ افراط و تفریط کی بجائے جو درست اور صائب اور معتدل رستہ ہے اس کو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت خولہ بنت حکیم مجھے ملنے آئیں۔ یہ بڑی خوبصورت وجیع الشکل خاتون تھی اور بہت نفیس طبیعت کی مالکہ تھی، اور خوشبو بہت اچھی لگاتی تھی اور خوش لباس تھی، لیکن جب وہ مجھ سے ملی تو ان کے کپڑے میلے کچیلے تھے، تو مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے کہا کہ یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور میرے شوہر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ اصحاب نے اپنی راتوں کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے، اور دن کو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور گوشت نہیں کھاتے۔ تو میں بھی پھر ذرا اپنے آپ کو اس طرح سے آراستہ نہیں رکھتی کہ ان کا جو ذوق عبادت ہے اس میں میرا لباس مخل نہ ہو اور ان کی توجہ میری طرف مبذول نہ ہو۔ ان کا ایک شوق ہے تو اس شوق میں لگے رہیں۔ ام المومنین نے ان کے جانے کے بعد یہ بات حضور علیہ السلام کو بتائی کہ خولہ آئی تھی اور انہوں نے یہ کہانی سنائی ہے۔ اسی وقت حضور ان صحابہ کے لیے نکلے، وہ جہاں بیٹھے تھے حضور وہاں جا پہنچے، اور حضور اتنی جلدی میں تھے کہ حضور نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی میں پکڑ لیے، اور حضور وہاں جب پہنچے تو فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم رات قیام کرتے ہیں، دن کو روزے سے ہوتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، اس میں ہم خیر کے طالب ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کو قیام بھی کیا کرو اور رات کو سویا بھی کرو، روزہ بھی رکھا کرو اور افطار بھی کیا کرو، کسی دن رکھ لیا کسی دن چھوڑ دیا، اور اسی طرح جو کھانے پینے کے معاملات تھے تو اس میں بھی حضور نے ہدایت فرمایا کہ میرے رب نے مجھے سہل دین دیا ہے، یہ آسان دین ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ تو حضور نے فوراً جا کے اس چیز کی، اس امر کی تردید کی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت طلب بھی کی، دوسرا موقع تھا، چونکہ یہ بہت ہی زہد کا مزاج رکھنے والے صحابی تھے۔ ویسے صحابہ میں غالباً 13واں یا 14واں نمبر ہے ان کا اسلام لانے کا۔ ہجرت حبشہ بھی انہوں نے کی ہے، حضور کے رضائی بھائی بھی لگتے۔ انہوں نے حضور سے اجازت طلب کی کہ ہمیں تبتل کی اجازت دے دی جائے۔ تبتل کیا ہے؟ کہ سب سے کٹ کے
اللہ کے ہو جائے. اور یہ جز وقتی تبتل اختیار کرنا، اس کی ہمیں تلقین کی گئی. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ السلام سے کہا، محبوب کبھی کبھی سب سے کٹ کے اس طرح کا رنگ اختیار کیا کرو. اور یہ ہمیں بھی تلقین ہے. کبھی کبھی دن میں ایک مرتبہ آدھے گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے موبائل بھی بند ہو، دروازہ بھی بند ہو، لائٹیں بھی کم کر لی جائیں، مسلح ہوں، آپ ہوں، آنسو ہو اور جذب ہو رہے، اس کا کوئی گواہ نہ ہو. اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور صبح بتانے کی بھی ضرورت نہیں، رات مجھے بڑا رونا آیا. بالکل تبتل کا مطلب بس اسی کی ہو جاؤ. غار حرا کی خلوتیں تبتل ہیں، اعتکاف کی ایام تبتل ہے. سحری کے لمحات کے اندر بیٹھ کر کے اپنے آپ کو سب سے کاٹ کے اس کے ساتھ وابستہ کر دینا، یہ تبتل ہے. یہ تو ہونا چاہیے، لیکن یہ تبتل کلیتاً کہ مکمل تبتل اختیار کر لیا جائے رہبانیت کی طرح، تو اس کی نفی کی گئی. لا رہبانیت فی الاسلام. کوہ غار کی زندگی، بیوی بچے چھوڑ دیے جائیں، گھر بار چھوڑ دیا جائے اور تبتل اختیار کر لیا جائے، اور جنگلوں کا راستہ لے لیا جائے اور وہاں جا کے وقت گزارا جائے اور ترک دنیا کر دی جائے. اسلام نے ترک دنیا سے ہمیں منع کیا ہے کہ ترک دنیا نہ کرو، لیکن غرق دنیا سے بھی منع کیا ہے کہ دنیا میں غرق بھی نہ ہو جاؤ. صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، کہ پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی. کیونکہ کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرے گی، اپنے اوپر بیٹھنے والوں کو بھی ساحل پہ لگائے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا، کشتی کے مسافروں کو بھی لے ڈوبے گا. کہا تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے. اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تو پھر تمہارا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد. جو دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے، پھر اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا. تو یہ بھی منع کیا گیا ہے. لیکن دنیا ہی ترک کر دی جائے، دنیا ہی چھوڑ دی جائے اور کوہ و غار کی زندگی اختیار کی جائے، تو انسان کو اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ اس سے افزائش نسل ہو، معاشرت پیدا ہو، احکام شریعہ ہیں. جمعۃ المبارک فرض کیا گیا ہے سوائے مسافر کے اور مریض کے اور عورتوں کے. تو یہ اجتماع اسی لیے کیا گیا ہے. حج فرض کیا گیا، اجتماع ہے. جماعت کا کہا گیا ہے، اکیلے پڑھنے کے بجائے جماعت سے آگے پڑھو. تو یہ تو سالے معاشرے کے قیام کے لیے ساری چیزیں ہیں. تو تبتل سے منع کر دیا گیا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ فرماتے ہیں اگر ہمیں حضور تبتل کی اجازت دے دیتے، صحابی فرماتے ہیں لَخْتَصَيْنَا، تو ہم اپنی مردانہ طاقتیں ختم کر لیتے اور ہم بالکل کٹ جاتے دنیا سے. لیکن حضور نے اس کی اجازت تبتل کی نہیں.